اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن کی افتتاح ہوتی ہے اس سورت سے۔ یہ قرآن کو کھول دینے والی سورت ہے۔ قرآن جب کھلتا ہے تو سورہ فاتحہ ابتدا میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے باقی بھی کئی نام ہیں۔ اس کی وجہ تقدیم کے باقی صورتوں سے سورہ فاتحہ کو پہلے کیوں لایا گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ سورت اساس القرآن، ام الکتاب، ام القرآن ہے، تو اس وجہ سے اسے پہلے لایا گیا۔ اس سورت کا دعویٰ جو ہے توحید ہے، اور تقسیم یا حاصل اس سورت سورہ فاتحہ 3 حصوں پر مشتمل ہے یا 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 آیات اس میں دعوی توحید ذکر کیا گیا اور اللہ رب العزت کی 5 صفات کا ذکر فرمایا جو در حقیقت دعویٰ پر دلائل ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے حق اور بندے کے حق کا بیان ہے۔ آیت 5 اور 6 7 میں دعا کی درخواست اور 3 گروہوں کا بیان ہے، منعم علیہ، مغضوب علیہم اور ضالین۔ منعم علیہم جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، مغضوب علیہم کہ جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا، اور ضالین جو گمراہ ہیں۔ ان 3 گروہوں کا بیان تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بسم اللہ سے شروع کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر واقتر واجزم، کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے تو فہو ابتر واقتر واجزم، وہ کام دم کٹا ہوا کرتا ہے، ادھورا ہوا کرتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اور یہ اتنے کمال کے جملے کہ اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم میں رکھ دیا ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ اللہ نے وہ حوامیم 7 میں رکھا ہے۔ وہ 7 صورتیں جو حامیم سے ابتدا ہوتی ہے، حامیم سے جو شروع ہوتی ہے 7 صورتیں، وہ حوامیم 7 میں پورے قرآن کا نچوڑ رکھ دیا ہے، اور حوامیم 7 کا نچوڑ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت میں رکھ دیا ہے،
اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نچوڑ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ نے لفظ با میں رکھ دیا ہے، لفظ با، ٹھیک ہے نا؟ تو با، اور یہاں پر جو ہے لفظ با ہے، قرآن کی ابتدا لفظ با سے ہوتی ہے، اور آخر میں سورۃ الناس آخر میں سین پر ختم ہوتا ہے، تو با اور سین کو ملا لو تو بس بن جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگو تمہاری ہدایت کے لیے میرے 30 پاروں کا قرآن بس ہے، یہ 30 پاروں کا قرآن بس ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ وہ عظیم جملے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب بخاری کو کے خاتمے میں آخری روایت فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر کہنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت والے دن میزان میں ترازو میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ یہ دو کلمے ہیں، تو یہ بہت عظیم کلمے ہیں۔ الحمدللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی ساری تعریفیں کروں گا، ساری تعریفیں، تو وہ کام ہو جائے۔ اب انسان کمزور ہے، اللہ کی ساری تعریفیں کرنا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وہ دل سے کہیں الحمدللہ، وہ حانس بھی نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے اللہ کی تمام تعریفیں کر دی ہے، گویا کہ اس نے ساری تعریفیں کر دی۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب ہے، وہ پالنے والے، پالنہار ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، وہ جو ہے رحمان ہے، مہربان ہے، عام مہربان ہے، الرحیم، اور خاص رحم والا ہے۔ عام مہربان ہے یعنی دنیا میں اس کی عام مہربانی ہے، یعنی دنیا والی مہربانی کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے۔ کافر بھی اس کی نعمتوں سے مزے اڑا رہا ہے، کافر بھی اس کے بارش کے نیچے آ رہا ہے، کافر بھی اس کے دھوپ کے نیچے وہ رہ رہا ہے، اور کافر بھی چاند کے فائدے اٹھا رہا ہے، اور کافر بھی اس کی نعمتیں اٹھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ لیکن الرحیم، قیامت والے دن خاص مہربان ہوگا، اور وہاں کافروں پر نہیں، صرف مومنین پر مہربان ہوگا، ایمان والوں پر۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ عام مہربان ہے، الرحیم خاص رحم والا ہے۔ اور حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، ان دو جملوں میں ایک محبت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے والدین کی محبت ہوتی ہے، دنیا میں جو رشتہ ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے، ماں بھی بچے سے پیار کرتی ہے، باپ بھی بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں کے تقاضے بہت الگ ہیں۔ باپ کے تقاضے کا، ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بیٹا کرے کچھ بھی نہیں اور پھر بھی اسے کمال مل جائے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو کمال نہ ملے، لیکن اس کی مشقت پہ بھی وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یعنی صبح نماز کے لیے اگر باپ اٹھائے تو ماں کو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ یہ کیوں نیند سے جگا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہیں، یعنی اسے ایک فطری چیز ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں میرا بچہ سکون سے اسے اٹھا رہا ہے۔ تو ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو کمال مل جائے لیکن کرے کچھ بھی نہیں، اور باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بچہ کانٹوں پر چلے لیکن اسے کمال مل جائے۔ اس لیے باپ کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، وہ روزے کا کہتا ہے زیادہ۔
تو فرمایا حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ان دونوں محبتوں کی طرف اشارہ ہے. فرمایا الرحمن عام مہربان ہے. دنیا میں اللہ جو ہے باپ والی محبت کرے گا. اور باپ والی محبت کیا ہے؟ تم نے روزہ رکھنا ہے، گرمی کے موسم میں رکھنا ہے، سردی کے موسم میں رکھنے روزے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. تم نے نماز کے لیے سویرے اٹھنا ہے، سردیوں میں اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، ٹھنڈا ہو یا جیسے بھی ہو. تو یہ مشقت ہی مشقت ہے نا، دنیا میں صعوبت برداشت کرنی ہے. اور الرحیم تو دنیا میں اللہ باپ والی محبت کرتا ہے کہ میرا بندہ مشقتوں سے گزر گزر کے کمال تک پہنچ جائے. الرحیم قیامت والے دن ماں والی محبت کرے گا، یعنی تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. جنت میں پھر کرنا کچھ نہیں، مزے کے ساتھ صرف استعمال کرے. تو فرمایا الرحمن عام مہربان ہے، الرحیم خاص میں رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں. صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اچھا صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ اور تیرا غضب ہوا ہے. ولا الضالین نہ گمراہوں کے راستے پر. یہ جو مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر سورہ فاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ ہے جی. سورہ بقرہ کا ماقبل سورت یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط. فاتحہ میں دعا اور درخواست تھی تو سورہ بقرہ میں اس کی استجابت کا بیان ہے. سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا مختصراً بیان تھا تو سورہ بقرہ میں ان کی تفصیل ذکر کی ہے. دعوی سورہ بقرہ کا بیان مسائل اربع یعنی اثبات التوحید، صداقت الرسول، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. تقسیم سورہ بقرہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ آیت 1 سے آیت 96 تک ہے، اس میں توحید کا بیان ہے اور پہلا حصہ 4 ابواب پر مشتمل ہے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اصلی اللہ ہی جانتا ہے. علماء نے مختلف باتیں ذکر کی لیکن کوئی پکی بات نہیں ہے، اس کا مراد اصل میں اللہ جانتا ہے. اور میرے شیخ بڑی زبردست بات فرماتے ہیں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اسے ابتدا میں اس لیے بیان کیا ہے، اس ابتدا میں اس لیے لائے یہ الفاظ کہ اگر کوئی عالم بیٹھ جائے درس دینے کے لیے، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے کہ قرآن کو تو ہی سمجھائے، تیرے علاوہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے کہ الف لام میم تو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بتا دے، لیکن یہ تیری اپنی طاقت اور اپنا کمال کوئی نہیں ہے، یہ میں رب نے، میں اللہ نے تجھے کمال دیا ہے، یہ میری وجہ سے میں نے تجھے یہ علم دیا ہے، ورنہ تو اپنی طاقت سے الف لام میم ان 3 الفاظ 3 حروف کا معنی نہیں بتا سکتا ہے. الف لام میم تو بندے کا وہ غرور اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے. تو فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اصلی اللہ ہی جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. الذین آگے تفصیل ہے وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب بن دیکھے یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو تیری طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ وہ یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ تفصیل ہے ان تین گروہوں کی آگے۔ پہلی گروہ یہ منعم علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کی تفصیل ہے آگے، کہ سورہ فاتحہ میں صرف مختصر ذکر کیا اور یہاں تفصیل کی ہے۔ تو فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوت، پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ آپ برابر ہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو نا ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایک ہوتے ختم علی القلب، ایک ہوتے ربط علی القلب۔ تو ختم اور ربط یہ دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہے۔ ربط جو ہے ہدایت کی مہر ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت جس کے دل پہ لگا دے تو وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا، اور ختم علی القلب جب یہ اللہ دل پہ لعنت اور پٹکار کی مہر لگا دے تو وہ پھر قرآن اور ہدایت کے قریب نہیں جا سکتا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں، من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یہ منافقین کے خباثات کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زبان سے خود تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ جانور کو بھی شعور ہوا کرتا ہے، عقل نہیں ہوتی لیکن شعور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری مرض کو اور بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، وجہ اس کے جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان سے کہ لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن خبردار رہو، انہم هم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمن کما آمن السفہاء، آیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ کرام کو یہ بے وقوف کہتے تھے، ہاں، لیکن یہ خود بے وقوف تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور نوالا ہاتھ سے نیچے گر گیا۔
تو وہ نوالا انہوں نے اٹھایا تو پاس کچھ ساتھی بیٹھے، انہوں نے کہا بڑے بڑے سردار بیٹھے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ نے کیا کیے؟ وہ کہنے لگے حذیفہ رضی اللہ تعالی اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، آیا میں ان بیوقوفوں کے لیے محمد عربی کے سنتوں کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ان کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں یہ منافق یہ خود بیوقوف تھے، تو یہ کیا کہتے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، آیا ہم ایمان لائے ان کی طرح جو بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا خبردار رہو، انہم هم السفہاء، بے شک یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے رؤساء اپنے شیاطین اپنے بڑوں سے جا ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی خباثتیں بیان ہو رہی کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جب مومنوں کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب ملتے ہیں اپنے رؤساء اپنے سرداروں سے اپنے بڑوں سے، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین ان کے مذاق کی انہیں سزا دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ، یہ معنی ٹھیک نہیں کہ اللہ بھی مذاق کرتے ہیں ان سے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، وہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے استہزاء ان کے ٹھٹھا اور مذاق کی سزا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے مول لی ہے ضلالت گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، بس نافی نہیں ہوئی ان کی تجارت، وما كانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت یافتہ۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہ منافقین کی دو مثالیں بیان کی اللہ نے۔ مثلهم، کہ ان منافقوں کی مثال، كمثل الذي، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہے، فلما ضاءت ما حوله، پس جب روشن ہو گیا اس کے ارد گرد آس پاس کا ایریا روشن ہو گیا ہے، ذهب الله بنورهم وتركهم، اللہ لے گیا ان کے نور ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں گپ اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، لا يبصرون، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے جو ہے نا سمجھایا ہے، ایک منافقین کی ایک مثال دی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان منافقوں کی اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہے۔ تو یہ آگ جو ہے مطلب یہ کہ منافق زبان سے کلمہ پڑھ کے آگ روشن کر دیتا ہے، آگ ٹھیک ہے نا، ایک روشنی بنا دیتا ہے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب وہ ظاہری ایمان کے ذریعے وہ مومنوں کے ساتھ وہ فوائد حاصل کرتے ہیں، ایمان والوں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جب ظاہر وہ اس فوائد سے وہ فوائد حاصل کرتے ہیں، تو فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے منافقوں کی حقیقت قرآن میں بیان کر کے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو ان کی خباثتوں سے آگاہ کر کے ان کی ساری روشنی جو انہوں نے جلائی اللہ نے ختم کر دی ہے، ان کی خباثتیں بتا کے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو لے گیا، زائل کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں انہی گپ اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ سمن، یہ گونگے ہیں، بکمن، سمن، فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن اور گونگے، عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون،
بس یہ نہیں لوٹیں گے، فہم لا یرجعون، یہ لوٹیں گے نہیں، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال دی ہے، فرمایا او کصیب، یا مثل بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور کڑکار ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ ڈالتے ہیں، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، یعنی کڑکے موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین گھیرنے والا ہے کافروں کو، کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ کیا مثال ہے؟ فرمایا او کصیب، یعنی کصیب، بارش کی مثال قرآن، یعنی قرآن کی مثال بارش سے دی ہے، تشبیہ بارش سے دی ہے، فرمایا یہ قرآن کی مثال، او کصیب من السماء، موسلادھار اور تیز بارش کی طرح ہے آسمان سے۔ جب یہ منافق کے سامنے بیان ہوتا ہے تو فرمایا فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ جب قرآن کریم میں منافقوں کے لیے زجر و توبیخ بیان ہوتی ہے، یہ فیہ ظلمات، بارش دیکھیں نا، بارش میں تین چیزیں ہوتی ہیں، قرآن کو تشبیہ دی بارش کے ساتھ، تو بارش میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اندھیرا، اور یہ وہ گرجنا، اور بجلی، جو بجلی کی جو کڑکار ہوتی ہے، وہ تین چیزیں۔ تو جب بارش ہو اور یہ تین چیزیں اس میں ہو تو پھر بندے کانوں میں انگلی رکھ کے لوگ جو ہے نا بھاگتے رہتے اس طرح کر کے۔ تو یہ مثال ذکر کی اللہ نے، فرمایا او کصیب من السماء، اس یعنی اس قرآن کی مثال جو ہے بارش کی طرح ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، تو اندھیرے کیا ہے؟ یہ منافق کے اعمال ہے، یہ اندھیرے، جب یہ اندھیرے سنتا ہے اور اپنی خباثتیں سنتا ہے، ورعد، اور اس میں گرجنا ہے، یعنی اپنے ان اعمال پر اللہ کی طرف سے زجر و توبیخ سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے جہنم کے اور آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے یہ ہوں گے۔ تو جب یہ وعیدیں سنتے ہیں، وہ برق، اور وہ بجلی کی کڑکار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بجلی کی کڑکار کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ جب اللہ کی توحید کی آیات یہ پھر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے کرتوت اندھیرے، اور پھر اس پر وعیدیں، رعد، اور وہ برق بجلی، یعنی اللہ کی توحید کی روشنی اور نوری ایمان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے دلوں میں ایمان نہ آ جائے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا حذر الموت، من السوائے کے حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی منافق کے لیے یہ موت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان آ جائے۔ تو فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، من الصواعق، یعنی اس کڑکار کی موت کے ڈر سے، من الصواعق حذر الموت، یہاں پہ مانا اللہ، من الصواعق، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لیں ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جائے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جاتا ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، یہ دعوی توحید ہے جی، مع دلائل کے ساتھ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس کا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں پنجابیوں، یا اے پٹھانوں، یا اے عربیوں، یا اے اجمیوں، یا اے سندھیوں، اے بلوچیوں، نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں،
عربی ہو، اجمی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، جتنے بھی ہو، اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اتنا بڑا چھت کھڑا کر دیا ہے بغیر ستونوں کے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، لیکن دعوی توحید، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، آگے پھر جو ہے نا اس پہ دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے نکالے میوے جات، رزقا لکم، جس میں تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم جانتے ہو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔